شعبان اس کی 15ویں رات شب برات مغفرت کی رات ہے۔ برکت والی راتوں میں بندہ عام دنوں سے زیادہ عبادت بھی کرے، زیادہ دعائیں بھی مانگے، اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے، بخشش کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر رات کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے خزانہ تقسیم ہوتا ہے، اٹھا کرو، اللہ کے آگے جھکا کرو، بندگی کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پہلے بڑی لمبی لمبی عبادت ہر رات میں کی ہے، اور اپنی امت کے سامنے وہ عمل بھی پیش فرمایا ہے۔ لیکن ایک رات جب اللہ کے محبوب نبی کو بستر پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے نہ دیکھا تو دوسری نظر ان کی مصلی پہ جاتی تھی کہ بستر پہ حضور نہیں ہے تو مصلی پہ ہوں گے، لیکن آج رات آپ نہ بستر پہ تھے نہ مصلی پہ تھے، یعنی یہاں گھر کے مصلی پہ نہیں تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے دیکھنا شروع کر دیا، دیکھتی دیکھتی جنت البقیع کی طرف پہنچ گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں وہاں بھی مصروف مشغول تھے۔ حضور علیہ السلام کا ہر قیام بڑا لمبا، ہر سجدہ بڑا لمبا، اب اس رات میں اور لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئی، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، لمبا سجدہ ہے، حضور سر اٹھائیں گے، سجدہ ختم ہوگا تو میں بات کروں گی۔ چنانچہ سجدہ لمبا ہوتا گیا، انگوٹھے کی انگلی حضور کی تھوڑی سی حضرت عائشہ نے پکڑی، ہلائی، بہرحال آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ خود ہی آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ نے کیا سمجھا تھا؟ انہوں نے بتایا میں نے یہ سمجھا، میں نے وہ سمجھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے سمجھنے والے خیالات میں سے کوئی کام بھی نہیں تھا، بس آج کی رات ایسی رات ہے جس کو بخشش کی رات کہتے ہیں، مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ عام بندوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، ان کی بخشش فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو لیلۃ البرات، شب برات کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے بکریوں کا نام بھی لیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت بھی فرمائی، بخشش ہوتی ہے لیکن ایک شراب کا عادی
ماں باپ کا پکا نافرمان اور دل میں کینے رکھنے والا، شرک کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی بخشش نہیں فرماتے، باقی گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ بندہ راتوں کو سمجھا کرے، ہر رات کو بلکہ قیمتی بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر رات میں اعلان ہو رہا ہے، بندوں آؤ میرے در پہ آؤ، تمہاری ضرورت ہے، تم اپنی ضرورت لے کر آؤ، پیش کرو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ بندے کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور صاف فرمایا ہے، مجھے تمہاری عبادت کی، بندگی کی، دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، تم سارے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ساری دنیا نافرمانوں سے بھر جائے تو اللہ کی شان میں، قدرت میں، بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے راتیں بنائی ہیں، عام راتوں میں بھی دے رہا ہے، ان راتوں میں اللہ خاص اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کئی راتیں بتائی ہیں۔ راتوں کو بندہ سمجھے، راتوں کو بڑا خزانہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کا اشارہ دیا، کبھی شب برات، کبھی شب بدر، کبھی عیدین کی راتیں، اور حضور علیہ السلام نے اب ایسی راتوں کے بارے میں بتا دیا، شب عرفہ بھی۔ تو ان راتوں کو بندہ جاگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تھوڑی سی بندہ عبادت کر لیتا ہے جتنی توفیق ہو، ہمت ہو۔ تو ان راتوں میں جو بندہ عبادت کی نیت سے تھوڑا سا جاگ گیا، عبادت کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ ایسی اچھی زندگی روحانی عطا فرمائیں گے کہ جس دن مایوسیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، غم ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، موت ہی موت، اللہ اس دن اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ ان راتوں میں جاگنے والا، عبادت کرنے والا اس دن محروم نہیں رہے گا، اللہ اس کو اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے بندہ اس موقع سے غنیمت سمجھے، فائدہ اٹھائے، ان اوقات کو بندہ جانے نہ دے۔ ہم اس پاک رسول کے غلام، اس پاک پیغمبر کی امت ہے، جس پیغمبر نے کوئی دن، کوئی رات، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیا جس میں اللہ رب العزت سے خیر نہ مانگی ہو، اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ ہر لمحہ حضور ایسا فرماتے تھے، اور سب کو بتایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان ہے، ہر دن میں نئی آن و شان، نیا اعلان، نیا اظہار اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج ایسی اللہ کی رحمت، آج فلاں جمعے کا دن آ گیا، آج یہ دن آ گیا، آج یہ فلاں دن آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر رات، ہر دن اعلان ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کا آغاز ایسی اللہ کی تعریف سے، حمد و ثنا سے فرماتے، اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام دامن پھیلا کر اللہ سے مانگتے، اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، یا اللہ آج کا دن آپ نے زندگی کا پھر ایک نیا دن نصیب کر دی ہے، میری زندگی کے پہلے اتنے ایام گزر گئے، اب زندگی کا اگلا دن آ رہا ہے، نیا دن آ رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اس میرے زندگی کے آئے ہوئے نئے دن کی مجھے خیر نصیب فرما۔
تو امت بھی اسی طرح اللہ سے خیر مانگا کرے، عافیت مانگا کرے، خیر کا سوال اللہ سے کیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ رات اللہ نے بنائی ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور خاص عبادت کی رات ہے۔ عبادت تو بندے نے ساری زندگی کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی کرتا رہتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، صبح آیا، شام آیا، دن آیا، رات آیا۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ان راتوں میں بندہ زیادہ عبادت کرے۔ عام راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی لوگ گناہ کے کام میں چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، وہ سو جاتے ہیں، نہ عبادت نہ گناہ۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جو سو گئے انہیں تو کوئی نفع نقصان نہ ملا، فائدہ ہی نہ ہوا، سویا ہے، زندگی گزر گئی، وقت گزر گیا، برف تھی پگھل گئی، کسی کام نہ آئی، زندگی کو قیمتی نہ بنایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ قیمتی بناتا اور اللہ کی عبادت کرتا، یاد کرتا، بندگی کرتا، اللہ کے رسول کی غلامی کرتا، ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا۔ حضور فرماتے رات کا ٹائم آیا، بندہ سو گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کچھ اللہ کو یاد کرنا تھا، نام لینا تھا، قرآن پڑھنا تھا، یا میں نے کیا کرنا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کو اللہ رب العزت کا قرآن فلاں فلاں صورتیں جو تبارک الذی ہے، یا الف لام میم سجدہ ہے، یا ایسے ہے، یہ پڑھا کرو، اللہ خیر نصیب کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو، 10 آیات کم از کم بندہ کسی جگہ سے پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کا حشر غافلین کے ساتھ نہیں فرمائے گا، اللہ اس کا حشر ذاکرین کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے بندہ پڑھا کرے، وقت ضائع نہ کرے۔ رات کو بندے اپنی باتیں کرتے کرتے یا کوئی کام کرتے کرتے سو گئے، بیکار ہو گئی رات۔ اللہ کے محبوب نبی نے تو ہمیں کو قیمتی بنانے کا کہا ہے، لہٰذا ہم کوشش کیا کریں ابھی سونے کا ٹائم آ رہا ہے، اس سے پہلے کچھ نون پڑھے، اللہ کا نام لے، ذکر کریں، درود پاک ہو، استغفار ہو، معافی ہو۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنا عمل ٹھیک کرو گے، دوسرا اپنے دل کو بھی دیکھ لیا کرو، میرے دل میں کس کے بارے میں میل ہے، میرے دل میں کس کے بارے میں کوئی ایسا بغض ہے، بھرا ہوا ہے، دشمنی ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب تم سونے لگو، سونے سے پہلے تم معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے بندہ سو رہا ہے تو کم از کم اپنی رات کو قیمتی تو بنائے، اللہ کو یاد تو کرے۔ حضور فرماتے ایک بندہ سو گیا، کچھ نہ آیا نہ گیا، نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا۔ دوسرا بندہ ہے گناہ میں چل پڑا ہے، گناہ رات کو کئی ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں اور بھی گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ رات کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنی زندگی کی یہ رات برباد کر لی ہے، اس زندگی کی رات کے اندر اس نے اتنے گناہ کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اس کے لیے تو ایسا بنایا تھا کہ یہ رات کو قیمتی بناتا، لیکن اس نے فلاں 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 کام کیے، اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لی ہے۔ خوش نصیب تو وہ گروہ ہے جس نے اس رات سے فائدہ اٹھایا، رب کا نام لے رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت کو منا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا اب پہلا اس کا نفع نقصان کچھ نہ ہوا، دوسرا گروہ نقصان میں چلا گیا، عذاب میں چلا گیا، یہ تیسرا گروہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنی یاد نصیب فرمائی، اللہ ان کو عذاب سے بھی بچائے گا، ذلت سے بھی بچائے گا، عزت والی جگہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر رات کو بندہ سمجھے ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھے ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے
انہوں نے حضور علیہ السلام سے سیکھا ہے، وہ رات کو کھڑے ہو جاتے تھے لمبا لمبا قیام، کیونکہ حضور کو ایسے کرتے دیکھا ہے، رحمت کائنات کو ایسے کرتے دیکھا۔ کہیں ابو بکر صدیق غلام نظر آتے ہیں، کہیں ان کی بیٹی سیدہ عائشہ غلام نظر آتی ہیں، کہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ دیکھ رہی ہیں، کہیں وہ عمل کر رہی ہیں، کہیں یہ عمل کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسا اپنے رسول سے ان کو قرب نصیب فرمایا کہ اللہ نے صداقت کا باپ بیٹی کو بلند سے بلند مقام عطا فرما دیا۔ وہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے، وہ صدیق اکبر ہے، یہ عائشہ صدیق ہے۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے اللہ کے رسول، ایسی عبادت، ایسی بندگی سیدنا صدیق اکبر ایسے کرتے، تو عقل مندی کا تقاضا ہی یہی ہے، بندہ یاد رکھے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو آخرت کو یاد رکھے، اس کے لیے تیاریاں کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند، حضور کی بیٹی نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں، ایسے لمبی عبادت، ایسا لمبا قیام، ایسا رکوع، ایسا سجدہ، ان کے دل میں بھی خیال آیا، کیونکہ دیکھ کر عمل کا شوق بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ماحول اچھے میں رہا کرو، بندے کے جذبات اچھے بنتے ہیں، بندے کے خیالات اچھے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اللہ کے پاک نبی کو، اپنے والد گرامی کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی کا قیام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے قیام ہو رہا ہے، ایسے سجدہ ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے نیت کر لی کہ اب میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ پھر لمبی رات کا قیام انہوں نے کیا۔ اب لمبا قیام کیسے ہونا ہے؟ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر عام طور پہ بندے چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے ہیں، عام تو یہی نمازی ہوتی ہے نا کہ چھوٹی سی سورت ملا لی اور جلدی رکوع میں چلے گئے، کلام ختم ہو گیا۔ لیکن جب لمبی عبادت کرنی ہو تو پھر چھوٹی صورتیں نہیں ہوتی، پھر لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر سپارے پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں اور ان کی نیت ہے میرے بابا نے ایسے کیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ چنانچہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی تلاوت شروع فرما دی، حافظہ تھی، قرآن پاک پڑھتی رہی، پتہ نہیں کتنے سپارے پڑھے، پھر وہ رکوع کیا، سجدہ کیا، ایک رکعت ختم ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھتی رہی، پھر رکوع اور سجدہ کیا۔ پھر اللہ کے محبوب نبی کی بیٹی اب سلام پھیر کر اب سوچنے لگی اگلی نماز شروع کروں، کیا کروں؟ اب اتنے میں اذان کی آواز جب کان میں آئی، کہنے لگی اوہو اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، یا اللہ میں تو تیری عبادت اور کرنی چاہتی تھی، لیکن یہ تو میں نے 2 رکعتیں ہی ابھی پڑھی ہے کہ تیری رات پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ اتنا شوق تھا، اتنا شوق، ہم ہر رات عبادت کریں، نہیں تو شب برات میں کریں، شب قدر میں کریں، شب جمعہ میں کریں، شب عید میں کریں، شب عرفہ میں کریں، ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ اللہ کا قرآن آج بندے کو بلا رہا ہے، آئے بندہ اللہ رب العزت کے در پہ آئے، اللہ رب العزت کو منائے، اس کے در پہ بندہ سر کو جھکائے گا، بندگی کرتے ہوئے آئے گا۔ اسی لیے حضرات نے راتوں کی ایسی عبادت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے سال ہر سال، لکھنے والوں نے لکھ دیا زندگی کے 40 سال ایسے گزر گئے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے اور پھر عشاء کا وضو تھا، اب وہی نماز پڑھ کے اب وہ کھڑے ہو گئے، اب عبادت کرتے رہے۔ تاریخ میں تو ایسے لکھا گیا نا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی رات کے بھر میں وہ عبادت کرتے رہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا
ہوتا کہ کبھی وہ اس میں وضو دوبارہ نہ کیا ہو یا نہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم انہوں نے زندگی کے 40 سال ایسے گزار دیے جس میں عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک اللہ کی بندگی اور عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات شب برات مل جائے تو ہم اللہ کی بندگی نہ کریں، اور راتیں مل جائیں اللہ کی بندگی نہ کریں، نقصان ہے۔ اللہ کی بندگی کی ہمیں ویسے بھی عادت نہیں اتنی کہ ہم ایسے کوئی یاد کریں، ہم تو جلدی جلدی آتے ہیں، جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اپنی غفلت کو بندہ دور کرے گا۔ کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت سے بندہ ایسی راتوں میں بیٹھ کر مانگ لے، یا اللہ زندگی کو میں نے خراب کیا، زندگی کو میں نے برباد کیا، زندگی کو میں نے تیرے نافرمانیوں پہ لگایا، زندگی کو میں نے اپنی نفسانی خواہشات پہ لگایا، زندگی کو میں نے شیطانی راستے پہ لگایا ہے۔ آج میں معافی مانگ کر توبہ کرتا ہوں، آئندہ آنے والی زندگی مجھے اپنے رسول کی غلامی والی نصیب فرما دیجیے۔ بندہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ایسا نہ ہو کہ ہر رات تو سویا ہی رہے، اٹھنے کی توفیق ہی نہ ملے، تہجد کی توفیق نہ ملے، عبادت کی توفیق نہیں، ایسا نہ ہو۔ مرغا فطر سے تو بازی لے گیا، وہ تو پچھلی رات اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی زبان میں اذان پڑھتا ہے، اپنے انداز میں اذان کہتا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اپنے انداز سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو کہنے لگے، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغا اذان دے رہا ہو اور تو اذان نہ دے، مرغا اذان دے کر جگا رہا ہو اور تو نہ جاگے، اور ادھر سے اذان آئے اور بندہ اذان کی آواز سن کر بھی نہ جاگے، تو پھر تو یہ ہوا کہ تو اشرف المخلوقات تھا، تو پیچھے رہ گیا، تو اسے تو وہ جانور مرغا بھی بازی لے گیا جو یاد الہی کیا کرتا ہے۔ ہم ذرا سوچے نا، ہم غافل نہ بنے رہے، ہر چیز اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتی، ہر چیز رب کا نام، ایک ایک پتا، ایک ایک پرندہ، ایک ایک جانور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض 2 ٹانگوں والے، بعض 4 ٹانگوں والے، بعض رینگنے والے، بعض پرندوں والے، یہ سب میں نے بنائے اور وہ سب سمجھتے ہیں ہم نے کیسے اللہ کا نام لینا ہے۔ کوئی جھک کر لے رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر لے رہا ہے، کوئی لیٹے بیٹھے، کوئی رینگتے، کوئی چلتے، کوئی کھڑے، سارے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بندے یہ غافل بن کر سویا رہتا ہے، رب کے نام کی توفیق نہیں، اور ایسے جب غافل بن کر سوتا ہے حتیٰ کہ اس کو فرائض ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی اور فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نقصان ہو چکا ہے اللہ کے محبوب کی اس امت کے اس نوجوان کا، یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی کی توفیق نہیں ہو رہی۔ آج پھر اس کو بلایا جا رہا ہے، آؤ اللہ بلا رہے ہیں، تم در پہ آ جاؤ گے، اللہ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ وہ بلا رہا ہے، شب برات میں بلا رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے در پہ آنے والا کیا کرے گا؟ اللہ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا نہیں فرمایا، اللہ نے الٹا لٹک کر عبادت کا نہیں فرمایا، اللہ نے راتوں کو ناچنے کا نہیں کہا۔ اللہ کے در پہ آنا ہے، کیسے آنا ہے؟ اللہ نے تو اپنی عبادت کا طریقہ سجدوں والا پسند فرمایا، رکوع والا پسند فرمایا، قیام والا پسند فرمایا۔ اسی لیے خوش نصیب اٹھے، انہوں نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور عبادت کی توفیق اللہ سے مانگی۔ اب قرآن کہتا ہے دیکھو، امن ہوا قانتٌ آناء اللیل ساجدا
قانتا وقائما۔ اللہ کے حضور وہ حاضری منظور ہے جو قیام والی بنے گی، سجدے والی ہوگی، دعاؤں والی ہوگی، تمناؤں والی ہوگی، معافیاں مانگنے والی ہوگی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں تو دن اچھا نہیں لگتا جس میں رب کی یاد نہ ہو، ہمیں رات اچھی نہیں لگتی جس میں راز و نیاز کی بات نہ ہو۔ ہم دن میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، دن میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، رات کا ٹائم آیا اللہ کے حضور دامن پھیلا لیتے ہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا خزانہ میرے پاس ہے، زمین کا خزانہ میرے پاس، آسمانوں کا خزانہ میرے پاس، آسمانوں کے کتنے خزانے میرے پاس ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے بتایا، رب نے فرمایا ہے میں ظلم نہیں کرتا، میں نے اپنی جان پہ لکھ دی ہے ظلم میرے اوپر حرام ہے، میں کسی بندے پر بھی ظلم نہیں کروں گا، جب بخشش کا حقدار ہوگا میں ضرور بخش دوں گا، بہانہ بنا لے گا میں ضرور معافیاں عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام لکھ دیا ہے، بندو تم بھی اپنی ذات پہ لکھ لو ہم نے بھی ظلم کسی پہ نہیں کرنا۔ اللہ نہیں ظلم کو برداشت کرتے، اللہ فرماتے ہیں بندہ بندے پہ ظلم نہ کرے، بندہ جانور پہ ظلم نہ کرے، بھائی بھائی پہ ظلم نہ کرے، باپ بیٹے پہ ظلم نہ کرے، بیٹا باپ سے زیادتی نہ کرے، نوجوان اپنی ماں سے زیادتیاں نہ کرتا پھرے، نوجوان بیوی پہ ظلم نہ کرے، ہمسائے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اللہ کے محبوب نبی نے سبق پڑھایا، اللہ فرماتے ظلم کو میں نے حرام لکھ دیا۔ اگلی بات بھی حضور فرماتے رب نے فرمائی ہے لوگوں ظلم حرام ہے، میں تمہیں عطا کرنے والا، تم بھوکے ہو میں کھلانے والا، تم بے لباس ہو میں پہنانے والا۔ اللہ بیان کرتے کرتے آخر میں یوں فرماتے تم گناہگار ہو میں تمہیں معافیاں عطا کرنے والا، میں معافیاں عطا کرنے والا۔ اسی لیے اٹھے کھڑے ہوئے کہتے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے بچ مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاٹے نال بری۔ اس نے وعدہ کر دیا، اعلان کر دیا، مانگنے والا آئے، ساتھ ہی اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اس نے کہہ دیا میرے بندو میں نے جو بلایا ہے میری ضرورت نہیں، میں نے بلایا ہے نماز کی طرف میری ضرورت نہیں، میں نے بلایا ہے دعا کی طرف میری ضرورت نہیں، میں نے بلایا ہے حلال کی طرف میری ضرورت نہیں، میں نے بلایا ہے توحید کی طرف، اللہ فرماتے میری ضرورت نہیں، میں نے بلایا ہے آنسو بہانے کی طرف، اللہ فرماتے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، کسی تعریف کی ضرورت نہیں، کسی بندگی کی ضرورت نہیں، متقی پرہیزگار بن جائے مجھے کوئی مقام نہیں ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں دعائیں نہ مانگو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں دینے والا دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، دے رہا ہوں، لیکن مانگنے والا خوش نصیب ہے، اللہ کے در پہ آ کر دامن پھیلائے گا، دعائیں کرے گا، رب خوش ہو جائے گا۔ مسائل سے بچانے کو خدا
کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، خدا کا نام کافی ہے۔ بندہ اللہ کا نام اپنی زبان پہ لائے گا، رب کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، نام لینے والا خوش نصیب بن جائے گا، اللہ اس کا تذکرہ عرش مولا پہ فرما دے گا۔ بلند تو یہ ہو رہا ہے، بندہ ہو رہا ہے، بندہ نام لے گا، بندہ دامن پھیلائے گا، بندہ التجائیں کرے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری بڑے اللہ کے ولی گزرے، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، بندہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، بڑی محبت سے اللہ کی تعریفیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، آخر میں ضرورت تھی کہ میں نے اللہ سے رزق لینے، اب اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تیرا قرآن کہتا ہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اور قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ یا اللہ قرآن کہتا ہے آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، رزق میرے پاس ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا رزق کہاں پڑا ہے، آسمان پہ ہے تو اتار دیجئے، یا اللہ زمین پہ ہے تو نکال دیجئے، یا اللہ دور ہے تو قریب کر دیجئے، قریب ہے تو آسان بنا دیجئے، یا اللہ میرا اگر تھوڑا رزق ہے آپ زیادہ کر دیجئے، زیادہ ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ دینے والا دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، کون ہے کون آئے اس کے در پر، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر سے اعلان ہو رہا ہے آئیے آئیے، بندہ اللہ کے در پہ آج ایسا دامن پھیلائے اور اللہ سے سوال کرے، اے رب کریم میں نے غفلت میں ایسے گزار دیا، میں نے ویسے کر دیا، آج میرا سوال ہے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں عبادت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ رات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، آزادی والی رات آ رہی ہے، معافیوں والی رات آ رہی ہے، بخشش کی رات آ رہی ہے، اعلان عام ہو رہا ہے، لوگوں قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رکوع اور سجدہ میرے رب کی بندگی کا ایسا پیارا انداز ہے، سجدے میں جانے والا سر جھکا کر جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں یہ سر جھکا کر زمین پہ ٹکا کر میری بڑائی کے بول بول رہا ہے، اللہ اتنا زیادہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بلا رہے اللہ تعالیٰ، بلا رہے، جیسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح کر لیں، اپنے انداز طریقے بندے بنائیں جو مرضی کریں، وہ کہیں یہ تو ایک تند پہ کھڑا رہا ہے بیکار ہے، کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا ہے ساری رات بیکار ہے، کوئی ناچتا رہا ہے بیکار ہے،
کوئی کسی اور انداز میں الٹا لٹک کر کھڑا رہا ہے، میرے رب کی عرش کی کوئی حیثیت نہیں۔ آئے گا قرآن پڑھتا آئے گا، قیام کرتا ہوا آئے گا، رکوع سجدہ کر کے آئے گا، دامن پھیلائے گا، رب ذوالجلال اپنی رحمت سے بخشش عطا فرمائے گا۔ جو مرضی کرو باقی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہاری، تو ویسے ہی ایسے عام بندوں کی تو عجیب عادات ہے، کھیل تماشوں میں رات گزار لو اور دوسرے اندازوں میں رات برباد کر لو، نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے تلاش کی ہے، دیکھا حضور سجدے میں، پوچھا کیا ہے تو حضور نے بتایا شب برات ہے، میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، میری امت بھی سجدے کرے گی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رب کے در پہ آنا ہے، سجدے کرنے ہیں، کوئی رات ایسی نہ جانے دو، ہر رات کی زندگی میں ایک دن آیا تو ہمارے رسول رحمت عالم نے دامن پھیلا کر اللہ سے مانگا ہے، رب کریم آج نیا دن آ گیا ہے، اس کی خیر نصیب فرما۔ ہر دن میں کل یوم ہوا فی شان، رب کی شان، آنے والا دن عظیم الشان کیسے بنے گا؟ رب کا نام آئے گا، اللہ کی یاد آئے گی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جیسے کہا ہے، دن وہی قیمتی جس میں رب کی یاد ہو، رات وہی قیمتی جس میں رب سے راز و نیاز ہو رہا۔ اللہ سے تو بات ہو رہی ہو نا، دنیا کو تو دکھ سناتے سناتے زندگیاں گزر گئی، ہم نے دنیا کو دکھ سنائے ہیں، کبھی اللہ کو سنایا، دنیا کو تکلیفیں بتائی ہے، دنیا کے سامنے جا کر اظہار کیا ہے، رب کی شکایتیں کی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ فلاں ہوا، میرا یہ ہوا، میرا وہ ہوا، اور دنیا کی شکایتیں کرتے زندگی برباد ہو جائے گی۔ رب کے سامنے بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے گا، اللہ اپنی ذات کا سہارا نصیب فرما دے گا۔ دنیا کے سامنے تو رونے والے بڑے ہیں، جا کر کیا لوگ کہتے ہیں، میرا تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ رات آئی ہے، حضور نے اس رات کے رب کا دروازہ دکھایا ہے، رب کے در پہ آ جائے بندہ، اس کو بلائے، اللہ رب العزت بندے کو نا امیدیوں کو مٹائے گا، اللہ یقین میں اضافہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اس رات کی بھی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر